جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری فوٹو شاپ کی ٹول سیریز میں آج ہے ہمارا آبجیکٹ سلیکشن ٹول۔ آبجیکٹ سلیکشن ٹول ہمارا یہ لیسو ٹول کے نیچے ہے۔ ہم پہلے لیسو ٹول کو اسٹڈی کر چکے ہیں، اس کے نیچے ہے آبجیکٹ سلیکشن ٹول۔ آبجیکٹ سلیکشن ٹول کی شارٹ کی ہے ڈبلیو، لیکن اس کو اسٹڈی کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ٹرک بتانا چاہوں گا جس سے آپ اپنے آبجیکٹ یا سبجیکٹ کو ایک کلک سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہاں پر سلیکٹ میں جائیں۔ سلیکٹ مینیو میں آپ نے یہاں فوکس ایریا کے نیچے یہ سبجیکٹ لکھا ہوا ہے، یہاں پر جسٹ کلک کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لے گا اور آپ کا جو سبجیکٹ ہوگا اس کو یہ سلیکٹ کر دے گا۔ یہ دیکھیے بہت اچھی طرح سے ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا۔ اب آپ چاہیں اس کو موو کر سکتے ہیں، اس کی کاپی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھیے میرا یہ آبجیکٹ کاپی ہو گیا۔ نیچے دو لیئر تھی تو اس کو میں نے ایک کو وہاں سے آف کیا تو یہ میرا ایک آبجیکٹ بن گیا ہے۔ اسی طرح سے میں ایک اور امیج میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ایک امیج ہے، میں سلیکٹ مینیو میں گیا اور یہاں سے سبجیکٹ پر کلک کیا اور تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہ ہمارے سبجیکٹ کو یہ سلیکٹ کر دے گا، اور یہاں سے میں کنٹرول جے پریس کروں گا اور ہمارے اس سبجیکٹ کی کاپی بن جائے گی اور اس نیچے والی لیئر کو میں آف کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیے بہت خوبصورتی سے ہمارا یہ سبجیکٹ کٹ آف ہو گیا۔ اب میں اس لیئر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس سبجیکٹ کو بھی دوبارہ سلیکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سلیکٹ میں گئے اور یہاں پر سبجیکٹ پہ میں نے کلک کیا اور تھوڑی دیر میں ہمارا یہ سبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا، اور اس کو میں نے پھر کنٹرول جے کر کے اس کی کاپی بنا لی اور نیچے والے لیئر کو میں نے آف کر دیا۔ تو یہ دیکھیے ہمارا یہ سبجیکٹ بہت ہی خوبصورتی سے کٹ آف ہو گیا۔ اب یہ ایک طریقہ ہے، ایک ٹرک میں اس لیکچر کے آخر میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں آبجیکٹ سلیکشن ٹول۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آبجیکٹ سلیکشن ٹول کی شارٹ کی ہے ڈبلیو۔ آبجیکٹ سلیکشن ٹول ایک فری ہینڈ ٹول ہے اور یہ دو طرح سے کام کرتا ہے۔ پہلے ہم اس میں دیکھیں اس کی پراپرٹیز میں کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیے اس میں ہمارے پاس نیو سلیکشنز، ایڈ ٹو سلیکشن، سبٹریکٹ فرام سلیکشنز اور انٹرسیکٹ سلیکشن، وہ یعنی وہی آپشنز جو کہ ہماری تمام سلیکشن والے ٹولز میں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ایک چیز میں ہے موڈ میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک ریکٹینگل اور ایک لیسو، یعنی ہم اپنے سبجیکٹ کو دو طرح سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا ریکٹینگل کے ذریعے یا لیسو ٹول کے ذریعے۔ تو میں دونوں طرح سے آپ کو سلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ پہلے میں ریکٹینگل کے ذریعے آپ کو سلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ میرا ایک آبجیکٹ ہے، اس کو میں نے یہ دیکھیے یہ ریکٹینگل بن گئی ہے ہمارے اس آبجیکٹ کے ارد گرد، اور اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ دیکھیے میرا یہ آبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹ سلیکشن ٹول اور جو سبجیکٹ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جو سبجیکٹ والا یہ جو سلیکٹ میں ہمارے پاس آپشن ہے سبجیکٹ والا، یہ ہماری امیج میں مکمل سبجیکٹ کو سلیکٹ کرے گا، یعنی جس چیز پہ امیج میں فوکس ہو رہا ہوگا اس تمام سبجیکٹ کو یہ سلیکٹ کر لے گا۔ جبکہ آپ آبجیکٹ سلیکشن ٹول میں جو آپ کا آبجیکٹو یعنی جس حصے کو تصویر کے جس حصے کو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ دوبارہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سلیکٹ میں گیا اور یہ سبجیکٹ میں گیا تو یہ دیکھیے گا یہ دونوں فلاورز ہمارے سلیکٹ ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے امیج کے سبجیکٹ ہے۔ ٹوٹل فوکس جو ہماری امیج کا ان دو فلاورز پر ہے۔ لیکن جب میں آبجیکٹ سلیکشن ٹول میں ہوتا ہوں تو میں ان کو جس کو چاہوں میں سلیکٹ کر سکتا ہوں۔ فرض کریں میں اس فلاور کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں
تو میں یہاں سے ایک ریکٹینگولر بناؤں گا اور یہاں پر چھوڑ دوں گا. تو یہ دیکھیے میرا یہ آبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا. اب میں اس کی کاپی بھی بنا سکتا ہوں ایک کی. تو یہ دیکھیے یہ کٹ آف ہو گیا. اب ہم ایک اور امیج میں چلتے ہیں. یہ والی امیج ہے. اس میں بھی ہم پہلے سبجیکٹ والی آپشن کو سلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہاں پر گئے اور یہاں پہ ہم آگے سبجیکٹ میں آ گئے. تو دیکھیے ایک ہی کلک کے ذریعے ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ سلیکٹ ہو جائے. یہ دیکھیے اور اس کو میں کنٹرول جے کروں گا اور اس کی کاپی بنا لوں. یہ دیکھیے یہ میری امیج کٹ آف ہو گئی ہے. اور دوسرا اسی طرح سے میں یہاں پر جاؤں گا آبجیکٹ سلیکشن ٹول میں اور اس امیج کے ارد گرد یہ اپنے آبجیکٹ سلیکشن ٹول کی ریکٹینگولر بناؤں. یہ دیکھیے گا یہ اسٹڈی کرے گا اور ہمارے آبجیکٹ کی سلیکشن کر دے گا. یہ کہ یہاں سے لیکن کہیں کہیں سے یہ باہر کے پکسلز کو بھی اپنے اندر سلیکٹ کر لیتا ہے, کہیں کہیں سے یہ خرابی کرتا ہے. تو جو اضافی سلیکشن ہوئی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میرے لیے جو سب سے بہترین آپشن ہے وہ ہے لیسر ٹول. اس میں یہ پولیگن لیسر ٹول کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور جہاں سے میں نے اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے, جس سلیکشن کو ختم کرنا ہوتا ہے وہاں سے میں لیتا ہوں اور یہاں سے باہر آ کر یہاں بار کلک کر. تو یہ دیکھیے وہ ہماری سلیکشن ختم ہو گئی ہے. اب یہ سلیکشن ہماری نہیں آئی تو میں اس کو اندر کرنا, اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا. تو یہاں سے میں شفٹ پریس کروں گا اور اس سلیکشن کو ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پر میں اسپیس کو پریس کروں گا تاکہ تصویر کو اوپر ڈریگ کر سکوں اور پھر شفٹ کو پریس کیا اور پھر اس کو آگے ایسے کلک کرتے ہوئے اندر کی طرف لا کر اور یہاں ڈبل کلک کر دوں. تو یہ دیکھیے میری یہ سلیکشن آ گئی. اب یہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو پھر آلٹ پریس کروں گا اور یہاں سے سلیکشن بناتا جاؤں گا اور یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہ ہمارا آبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا اور اس کو کنٹرول جے کر کے میں کٹ آف کر لوں گا اور اس طرح میری امیج یہ کٹ آف ہو جائے گی. تو اس طرح سے ہم اپنے کسی بھی امیج کو کٹ آف کر سکتے ہیں, اپنے کسی بھی امیج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کر کے اس کو موو کر سکتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو اس لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ صرف ایک کلک کے ذریعے اپنی امیج کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہاں پر جائیں گے پراپرٹیز میں نیچے آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہوگا ریموو بیک گراؤنڈ کوئک ایکشنز میں ریموو بیک گراؤنڈ یا سلیکٹ سبجیکٹ. ان میں سے آپ جو ریموو بیک گراؤنڈ کریں گے تو یہ آپ کا بیک گراؤنڈ صرف ایک کلک سے ختم کر دے گا. یہ دیکھیے گا میرا بیک گراؤنڈ ریموو ہو گیا اور سبجیکٹ میرا رہ گیا. اسی طرح سے اگر میں اپنے سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا چاہتا تو یہاں سے بھی کر سکتا ہوں. یہاں سے سلیکٹ سبجیکٹ کو میں کروں گا تو یہ دیکھیے گا تھوڑی دیر میں میرا یہ سبجیکٹ سلیکٹ ہو گیا اور اس کو بعد میں ہم درست بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ والی سلیکشن دوبارہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی ہم اسی کو چیک کریں گے. یہ میری امیج ہے, اس کو میں ریموو بیک گراؤنڈ کروں گا تو یہ دیکھیے گا میری اس امیج کا بیک گراؤنڈ ڈیلیٹ ہو گیا. اس کو پھر کنٹرول زی کروں گا اور یہاں سے میں آپ کو سبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے 3 طریقے پڑھے ہیں اپنے سبجیکٹ یا آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے. ایک, آپ سلیکٹ مینیو میں جائیں گے اور وہاں جا کر سبجیکٹ کو آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو سبجیکٹ ہوگا وہ سلیکٹ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پر آبجیکٹ سلیکشن ٹول میں جائیں گے اور اپنے آبجیکٹ کو
ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और वो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये था कि आप अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बशर्त है कि वो अनलॉक हो, उस इमेज का या उस लेयर का अनलॉक होना ज़रूरी है। उसके अनलॉक करके आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ से आप या तो रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे और या फिर सिलेक्ट सब्जेक्ट करके आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।